السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس محفل کو سجانے اور اس محفل میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پچھلی مرتبہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں یہ پرچی آئی تھی، اس میں بہت سارے سوالات ہیں، تو کچھ سوالات تو اس پروگرام میں شامل کیے گئے تھے لیکن اکثر سوالات رہ گئے تھے، تو اس کو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شامل کریں گے، اور ان سوالات کے جوابات بیان کرنے کے بعد اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو یہ دوسری پرچی بھی جو ہے اس کے سوالات شامل کریں گے۔ پوچھتے یہ ہیں کہ حضرت آج کل زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرغی کے بڑے آرڈر ہوتے ہیں تو کسائی حلال تو کرتے ہیں لیکن بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہیں بولتے، تو یہ گناہ کسائی کے سر پر ہوگا یا جو بنا کر دے گا اس کے سر پر ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور تقریباً یہ ہر مسلمان جانتا ہے جو دین سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھتا ہے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے اس کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے، یعنی اللہ کا نام لینا ضروری ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، کیونکہ قربانی تو ہمارے یہاں پہ ہر سال ہوتی ہے، اور قربانی کے وقت جانور جو ذبح کیا جاتا ہے تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ضروری، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ضروری۔ اگر کسی نے صرف بسم اللہ بولا ہے تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، اور اللہ اکبر نہیں بھی بولا تب بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ پورا کلمہ بولے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان جانور کو ذبح کر رہا ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا، اور بھولنے کی وجہ سے وہ نام نہیں لے پایا اور جانور کو ذبح کر دیا، تو چونکہ بھول چوک معاف ہے اس لیے وہ جانور حلال ہے۔ جہاں غلطی سے بھول سے بسم اللہ اللہ اکبر رہ گیا، اللہ کا نام لینا ذبح کرنے والا بھول گیا، تو سنی صحیح العقیدہ ہو، یہ تو بنیادی شرط ہے، ذبح کرنے والا کون ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، تو بھول سے اگر رہ گیا ہے بسم اللہ بولنا تو جانور حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ یا اللہ اکبر کو چھوڑ دے گا، اللہ کا نام نہیں لے گا، تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ جانور حلال نہیں، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں، اس میں اگر یہی کیفیت ہے کہ وہ جو مرغی ذبح کرنے والا ہوتا ہے وہ ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو وہ مرغی حلال ہی نہیں، اس مرغی کا کھانا ہی جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اور ہمیں تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، تو ہم یہی مانیں گے، اس کے تعلق سے یہی گمان رکھیں گے کہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ بہت عام ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، تو ہم یہی سوچیں گے اور یہی اس کے تعلق سے گمان رکھیں گے کہ اس نے بسم اللہ پڑھا ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں اس مرغی کا یا جو بھی جانور ہے جس کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر، وہ جانور حلال مانا جائے گا، اس کا کھانا بھی جائز ہے، اگر ہماری تحقیق نہیں ہے تو۔ تحقیق کرنا لازم و ضروری نہیں، یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری کہ آدمی تحقیق کرے، جا کر پوچھے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، آپ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں۔ سنی صحیح العقیدہ یہ تو معلوم ہونا چاہیے، سنی صحیح العقیدہ ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے، اگر تھوڑا سا بھی شک ہو تو پھر تحقیق لازم ہوگی۔
لیکن یہاں پر سنی صحیح العقیدہ ہونا معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتا ہے یا بغیر بسم اللہ کے، تو یہ مانا جائے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ہی وہ ذبح کرتا ہے اور اس جانور کا کھانا بھی حلال۔ مگر مان لیجیے کہ تحقیق کے ذریعے معلوم ہو گیا، یعنی یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یا تو اس نے خود ہی دیکھ لیا یا دو شرعی گواہوں نے، دو مردوں نے جو شرعی گواہ ہیں، یعنی داڑھی والے، نمازی ہے، نیک ہے، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے نہیں، ایسے دو لوگوں نے آ کر بتا دیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے جانور ذبح کرتا ہے، یا دو عورتوں نے اور ایک مرد نے آ کر بتا دیا، اور وہ بھی یعنی ظاہر ان کا شریعت کے مطابق ہیں، یعنی ظاہری طور پر نیک نمازی ہیں اور کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والی نہیں، وہ عورتیں بھی، اور جو مرد ہے اس کا بھی یہ حال ہے، تو ان کی گواہی سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس جانور کا کھانا جائز نہیں، یا تو اس نے خود دیکھ لیا ہے، یا جو ہے کہ گواہوں سے ثابت ہو گیا، یا یہ کہ وہ خود اقرار کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں بسم اللہ پڑھے بغیر ہی ذبح کر دیتا ہوں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، کوئی شک ہی نہیں رہ گیا، تو اب اس کا جو ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہوگا، مرغی وغیرہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو جو قصائی حضرات ہیں نا، جو ہمارے سنی صحیح العقیدہ قصائی ہیں اور جو کھاٹکی ہیں، ان کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کو لوگ کھاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے حرام کا لقمہ لوگوں کے پیٹ میں جائے۔ بھائی بسم اللہ بولنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بسم اللہ بولنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ وہ تو یہ یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے سنی قصائی ہیں وہ اس بات پر توجہ دے کہ جو بھی جانور ذبح کریں، چاہے وہ بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، بسم اللہ بول کر، اللہ کا نام بول کر ہی ذبح کریں، تبھی وہ حلال ہوگا۔ کبھی بھول جائے تو الگ بات، جو میں نے مسئلہ بتا دیا، تو اس پر جو ہے کہ ان کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت۔ اچھا، یہ بسم اللہ جو بولنا ہے نا، بسم اللہ یا اللہ اکبر، تو اس میں آواز بھی نکلنی چاہیے، ایسا نہیں کہ من میں بولا، من میں بولنا بھی کافی نہیں ہے، آواز نکلنی چاہیے، اور صرف ہونٹوں کا ہلنا بھی کافی نہیں، اتنی کم سے کم آواز نکلنی چاہیے کہ خود سن سکے۔ اگر شور شرابہ نہ ہو تو اس کے کانوں تک خود اس کی آواز جائے، اتنی آواز میں بسم اللہ یا اللہ اکبر بولنا ضروری۔ اب بہت سارے قصائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ پان کھاتے ہیں، وہ گٹکا کھاتے ہیں، ابھی پان منہ میں ہوگا، گٹکا منہ میں ہوگا، بسم اللہ بول پائے گا؟ ابھی بولے گا بھی تو کیسے ہو؟ تو یہ بھی درست نہیں بھائی، وہ جانور ذبح کرنا بہت احتیاط والا کام ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بھائی۔ تھوکے پہلے پان جو بھی گٹکا منہ میں ہے، اور پھر بسم اللہ بول کر صحیح انداز میں اس جانور کو ذبح کریں جیسا کہ وہ ذبح کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تب جا کر وہ جانور حلال ہوگا۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا اور اس کو پیسے دے کر بیچنا، یہ شریر کے کوئی اور انگ کو بھی پیسے دے کر بیچنا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے تو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بارے میں ہم جان لیں۔ بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ اصل حکم کے اعتبار سے ناجائز و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں اصل حکم کے اعتبار سے، لیکن زمانے کی ضرورت کی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی، حاجت ملجیہ کی وجہ سے علماء نے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اجازت دی، اور بلڈ بینک قائم کرنے کی بھی اجازت دی۔ یعنی سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا خود کا بلڈ بینک قائم کرے، اور مسلمان اس طریقے سے جو بلڈ ڈونیٹ کرے اس کو اس بینک کے اندر جمع کیا جائے، بلڈ بینک کے اندر جمع کیا جائے، تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمارے مریضوں کو وہ بلڈ پہنچایا جا سکے، وہ خون پہنچایا جا سکے۔ لیکن یہ چیز ہمارے لیے مشکل ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس ویسے تو اس طرح کے ماہرین نہیں پائے جاتے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، کیونکہ بلڈ کو محفوظ کرنا بھی بڑا جو ہے کہ اس کا بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے تو پہلے تو الگ الگ گروپ ہوتے ہیں، بلڈ کے گروپ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، معلومات ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب اس کو محفوظ کیا جاتا ہے نا، تو ایسا نہیں کہ جیسے ہی خون جسم سے نکالا اس کو بوتل میں بھر کے رکھ دیا، نہیں، اس کے بعض اجزاء کو اس میں سے الگ کیا جاتا ہے، اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ دوائیں شامل کی جاتی ہیں، کچھ کیمیکلز اس میں شامل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ خراب ہونے سے محفوظ رہے، کیونکہ خون بہت جلدی خراب ہوتا ہے،
تاکہ زیادہ ٹائم تک وہ رہ سکے، اس لیے کچھ دوائیں اس میں شامل کی جاتی ہیں اور کچھ اجزاء کو اس سے الگ کیا جاتا ہے اور گروپ کے اعتبار سے اس کو الگ الگ کر کے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک، پھر اس کو فریزر میں رکھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم تک وہ رہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ اس طرح کا یہ پورا پروسیس کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کہاں سے ایسے ڈاکٹر لائیں گے اور اس انداز میں۔ اور اگر وہ خون جو ہم نے کسی کے پاس سے لیا جس نے ڈونیٹ کیا تھا، اس کو ہم نے لے کر جمع کر لیا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے ہوئے خراب ہو جاتا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے، کیونکہ پہلے تو دینے کی اجازت نہیں تھی، یہ ضرورت کی وجہ سے اجازت ہوئی ہے۔ خون ڈونیٹ کرنے کی اصل حکم کے اعتبار سے، اصل مذہب کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت اور حاجت ملجیہ کی وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے، تو پھر اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ وہ اگر ہمارے پاس رہتے ہوئے خراب ہو گیا تو جس کے پاس تھا وہ گنہگار ہوگا، اگر وہ قابل استعمال نہیں رہا تو اس لیے علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے بلڈ بینک ہوتے ہیں یا غیر مسلموں کی طرف سے جو بلڈ بینک قائم کیے جاتے ہیں یا ہاسپٹلس میں اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی خون دینے کی اجازت ہے، وہاں جا کر بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے بلڈ بینک میں بھی بہتر تو کیا ہے کہ ہم اپنا خود کا بلڈ بینک قائم کریں، لیکن وہ ہمارے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، اس لیے علماء نے اس کی بھی اجازت دی کہ غیر مسلموں کے بلڈ بینک میں بھی جا کر آپ خون جمع کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی زمانے کے اعتبار سے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے شرعی قباحت نہیں، یہ اجازت ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ وہ جو جمع کیا گیا، جو بلڈ بینک میں ہم جمع کرتے ہیں، یہ جمع کرنا زمانے کی وجہ سے ضروری کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے مریضوں کو بھی تو خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو خون کی ضرورت پڑتی، کبھی ایسے بیمار ہو گئے کہ خون نہیں چڑھائیں گے تو مر جائیں گے، یا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، یا تکلیف اور بڑھ جائے گی، مشکل ہو جائے گا بچنا، تو ایسی صورت میں خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خون لینے کے لیے اب کہاں پر جائیں گے؟ وقت پر جلدی سے کوئی ملتا بھی نہیں، اگر ٹائم پر کوئی مل گیا ہے تو وہ ڈائریکٹ جس کا بلڈ گروپ میچ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پہنچا دے گا، ڈائریکٹ جو وہاں ہاسپٹل میں حاضر ہو کر، یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے، تو یہ سب سے بہتر صورت ہے، تو یہ کریں گے۔ لیکن یہاں سوال جو ہے وہ بلڈ بینک قائم کرنے کا یا بلڈ ڈونیٹ کرنے کا، ڈائریکٹ اگر کسی مریض کو آپ بلڈ دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے اور وہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن خون جمع کروانا، جیسے بلڈ کیمپ، بلڈ ڈونیشن کے کیمپ جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل وہ تنظیمیں بھی یہ سب کرنے لگ گئی ہیں، اور وہ باقاعدہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے کیمپ لگاتی ہیں، اس میں ہمارے بھائی جاتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرتے بھی ہیں اور اس کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو وہی سوال آ جاتا ہے یہاں پر کہ پھر اس خون کو کیا کیا جائے؟ تو وہ خون جو ہے لے جا کر ہاسپٹلس وغیرہ میں بھی رکھا جا سکتا ہے ان کی نگرانی میں، اور اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہم اگر خون دینا بند کر دیں گے، یا اگر ہم یہ سوچیں کہ اصل مذہب کے اعتبار سے تو خون دینا جائز نہیں ہے تو نہیں دیتے، ہم خون نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا جب ہمارے مریضوں کو ضرورت پڑے گی نا، تو وہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی پھر ہمارے مریضوں کو خون نہیں دیں گے۔ تو اس ضرورت اور اس حاجت کی وجہ سے اس کو حاجت ملجیہ کہتے ہیں، یعنی آنے والے زمانے میں پیش آنے والی حاجت۔ ابھی اگرچہ کوئی بیمار نہیں ہے، لیکن بیمار تو پڑتے رہتے ہیں آئے دن، تو آنے والے زمانے میں اگر کوئی بیمار پڑے گا، خون کی ضرورت پڑے گی تو حاجت متحقق ہوگی، تو پھر کہاں لینے جائیں گے؟ تو اگر ہم نے دیا ہوگا خون، اگر ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہوگا تو ہمیں بھی ضرورت پڑنے پر ملے گا ان کی جانب سے۔ تو اس کی اجازت علماء کرام نے اس وجہ سے دی ہے۔ تو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن خون کو بیچ نہیں سکتے، خون کو کسی بھی صورت میں بیچنا جائز نہیں۔ ڈونیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فری میں دے دیا جائے، لیکن جسم کی کوئی بھی چیز بیچنے کی اجازت نہیں، بیچنا جائز نہیں، کیونکہ جسم ہمارا نہیں، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے جسم کے کسی بھی جز کے، کسی بھی عضو کے مالک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں دنیا کا بھی قانون ہے کہ آدمی جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو وہ بیچ نہیں سکتا ہے، دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ نہیں؟ تو ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں تو اس کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں، تو خون بھی ہمارے جسم کا ہی حصہ ہے، اس کو بھی بیچنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ تو خون کا مسئلہ ہو گیا اور کافی تفصیل سے بیان ہوا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن جو اعضاء ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اس کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ کڈنی دے دیتے ہیں، آنکھ دے دیتے ہیں، یا کوئی اور چیز ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں ہے جواز کی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے ایک سوال پوچھتے ہیں
کہ نقلی دانت یا نقلی بال کیا لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں نقلی دانت لگانے کی اجازت ہے، اگر ضرورت ہے، دانت گر گئے ہیں تو اس کی جگہ پہ نقلی دانت لگا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لگا سکتے ہیں۔ اور کبھی سونے کا دانت لگواتے ہیں، کبھی چاندی کا دانت لگواتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ سونے کا دانت بھی مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں، سونے کا دانت اگر لگوانا ہو تو چاندی کے مقابلے میں سونے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ چاندی میں سے بدبو آنے لگتی ہے تھوڑا زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے، تو چاندی کا دانت کم لوگ لگواتے ہیں، سونے کا دانت لگوایا جاتا ہے، یا جو ہے کہ کسی اور چیز کا جو مطلب ابھی جو مخصوص جو ہے وہ اس کے لیے وہ آنے لگا ہے، جو دانت کی طرح ہی بالکل دکھتا ہے مٹیریل، اس کا بنا کر جو ہے وہ دانت لگا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے اس میں کہ بھائی دانت کسی نے لگایا تو وضو اور غسل ہوگا یا نہیں، یہ بھی سوال ہے، کیونکہ وضو میں تو چلو کلی کرنا سنت ہے، کلی اگر کوئی نہیں بھی کرے تو وضو ہو جاتا ہے، وضو میں کلی کرنا سنت، لیکن سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے ورنہ گنہگار ہوگا۔ کلی کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی ایک اعتبار سے اس پر اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے، تو وہ جس نے دانت لگایا ہوا ہے تو وہ جو اصلی دانت ہے وہ تو نکل چکا، تو وہ جگہ خالی تھی، وہاں پہ اب یہ نقلی دانت کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں وہ کیپ لگواتے ہیں، یہ اندر گڈھا ہو جاتا ہے، دانت میں گڈھا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سنسناہٹ والی کیفیت، کیا بولتے ہیں اس کو، سینسیٹیوٹی، تو اس کی وجہ سے وہ کیپ لگاتے ہیں، مسالہ بھرواتے ہیں تو وہ کیپ لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل ہوگا یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ دانت کو فکس کر دیا گیا آپریشن کروا کے، اسی طرح جو کیپ لگائی اور اس کو فکس کر دیا، یعنی اب نکل نہیں سکتا، آپریشن کر کے فکس کر دیا ہے، تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کیپ لگائی ہے اور فکس نہیں کیا، اس کو نکالا جا سکتا ہے، تو نکالنے کا حکم ہوگا، اس کیپ کو نکال کر پھر وضو کرنے کا حکم ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ دانت کا کیا بولتے ہیں اس کو، پورے دانت کا وہ چوکھا ہوتا ہے، ہاں، تو وہ لگاتے ہیں، تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر وہ نکال سکتے ہیں، فولڈنگ ہے، تو وہ نکال کر وضو اور غسل کرنے کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر اس کو بھی فکس کر دیا، اس کے بھی آپریشن کرتے ہیں اور اس کو پورا فکس کر دیتے ہیں اندر، تو پھر ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ نقلی بال لگانا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے نقلی بال لگانا، عورتوں کے لیے اجازت ہے نقلی بال لگانے کی زینت کے طور پر، لیکن یہ زینت کس کے سامنے ظاہر کرے گی؟ اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے محارم کے سامنے، جیسے باپ ہے بیٹا ہے، دوسروں کے سامنے یہ بال لگا کر، یہ تو ویسے بھی جانا جائز نہیں، بے پردہ ہو کر اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر کرنا اور کھولنا اجنبیوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے جائز نہیں۔ تو عورت کے لیے نقلی بال لگانے کی اجازت ہے زینت کے طور پر، لیکن انسانوں کے بال لگانے کی اجازت نہیں۔ انسانوں کے بالوں کی وگ ہو یا انسان کے بال اگر جوڑے جاتے ہوں تو یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں۔ نقلی بال ہوں تو اس کی گنجائش ہے، نقلی بال لگائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ شوہر کے لیے اور محارم کے لیے۔ جبکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، بال وغیرہ یا جو دوسری زینت کے معاملات یا جو میک اپ وغیرہ اتنا زیادہ عام ہو گیا، یہ کیا شوہر کے لیے کیا جاتا ہے؟ یہ کیا محارم کے لیے، باپ اور بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے؟ وہ زمانے والوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ جو عورت ہے نا، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ گناہوں کی دعوت دینے والی عورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو عورت نکلتی تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو یہ تو خود شیطان بنی ہوئی ہے، یعنی شیطان والا کام کر رہی ہے، شیطان بہکانے کا کام کرتا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو بہکانے کا کام، سج سنور کے نکل رہی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، غلط نگاہ سے دیکھیں، بد نگاہی کے شکار ہو جائیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، تو ذریعہ اور سبب تو یہ بن رہی۔ وہ بھی ایسا نہیں کہ گنہگار نہیں ہوں گے، جو دیکھ رہے ہیں اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے، یہ بھی یعنی آج کل جو ہوتا ہے نا، وہ جو یہ ماڈرن خیالات کے لوگ، آزاد خیالات کے لوگ، روشن دماغ والے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے۔ یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے۔ بھئی عورت آئی تو تم نے دیکھا کیوں؟ عورت آئی تو تم نے دیکھا کیوں؟ تو پھر عورت کو بھی تو بولو کہ وہ ایسا کپڑا پہن کر کیوں آئی ہے؟ عورت کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، عورت کو تو یہ سب جھانسے دیے جاتے ہیں اور اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے آزادی کے نام پر، جبکہ اسلام اس کی عزت کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے۔ پردے میں رہنے کا جو حکم دیا ہے وہ کیوں؟ تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ تو اس کی جو زینت ہے وہ کس کے لیے؟ اس کے محارم کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، باپ کے لیے، بیٹے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے نہیں ہے اس کی زینت۔
تو سب کے سامنے وہ سج سور کر جاتی ہے، اور گھر میں کیا حال ہوتا ہے؟ گھر میں بھوتنی بن کے رہتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب شوہر گھر میں آیا ہے پورا دن کام کر کے تھکا ہارا ہوا، اور یہ دروازہ کھولے اور سامنے یہ بھوتنی آئے تو موڈ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہیں وہ پورا دن وہ ایسی وہ گندا لباس بھی ہے، کوئی اچھا لباس بھی نہیں پہنا ہے، اور چہرہ بھی دھولا ہوا نہیں ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، یہ سب۔ اب اس حالت میں اب اگر شوہر اس سے اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، یا شوہر جو ہے کہ ناراض رہتا ہے، تو پھر وہ شکایت کرتی کہ شوہر مجھ پر توجہ نہیں دیتا۔ بھائی تو شوہر کے لیے سج تو صحیح، جس کے لیے سجنے کا حکم دیا گیا اس کے لیے تو سجتی نہیں ہے۔ شوہر کے لیے سجنے کا حکم دیا گیا، سنورنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں دوسروں کے لیے سج رہی ہیں، دوسروں کے لیے سنور رہی ہیں، اور شوہر کے لیے کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اصل تو شوہر کے لیے سجے اور شوہر کے لیے سنورے، یہ حکم ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو نقلی بال لگانے کی اجازت، لیکن کس کے لیے؟ محارم کے لیے۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب کوئی حضرت حلالہ کسے کہتے ہیں اور حلالہ کرنا کب جائز ہوتا ہے؟ حلالہ دیکھیے، یہ اس سے پہلے جو ہے اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو 3 طلاق کے بعد اب حلالے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس 3 طلاق کی عدت گزر جائے، پھر وہ دوسرے کسی شخص سے نکاح کرے، اس کے ساتھ ہم بستری بھی ہو، اور وہ شخص بھی اس کو طلاق دے دے، دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر اس کی طلاق کی عدت گزرے۔ اب وہاں پر 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہوتا، 1 طلاق سے بھی کام چل سکتا ہے۔ دوسرا شوہر 1 طلاق دے دے اور اس کی عدت گزر جائے، 3 حیض، 3 پیریڈز، باقی کے ایام میں 1 طلاق دے دے، اس کے بعد 3 حیض گزر جائے، تو یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی پھر پہلے والے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو کب ہوتا ہے وہ بھی اس سے پتہ چل گیا، اور کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی معلوم ہو گئی۔ تو یہ حلالہ ہے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر جو ہے اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، یہ اسلام کے اندر حلالے کا جو کانسیپٹ یہ ہے، جو تصور رکھا گیا ہے، یہ ظلم ہے معاذ اللہ عورتوں پر، یہ بات کی جاتی ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ سراپا انصاف والا مذہب ہے، ظلم کہیں پر بھی نہیں۔ تو حلالہ بھی کوئی ظلم نہیں ہے، حلالہ بھی کوئی ظلم نہیں۔ حلالہ جو ہے وہ سزا کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، اور سزا کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتی، سزا ناگوار ہی ہوتی۔ جیسے پھانسی کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا اچھی لگتی ہے آدمی کو، وہ سزا ہے۔ سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ناگوار ہو، ناپسند ہو۔ تو حلالہ بھی سزا کے طور پر رکھا گیا تاکہ 3 طلاق دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حلالے کے بارے میں پتہ ہو کہ 3 طلاق کے بعد حلالہ کروانا پڑے گا، تو شوہر 3 طلاق دینے سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ تو یہ اس وجہ سے یہ کانسیپٹ اسلام کے اندر رکھا گیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب وہ غیروں کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ لیکن ہمارے اگر بھائیوں کے ذہن میں اگر کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہوں نا اس تعلق سے، تو علماء سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ کانسیپٹ۔ تو ابھی ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، اور بھی بہت ساری اس کے اندر باتیں بتائی جا سکتی ہے۔ کبھی کسی موقع پر میں نے کہیں پر کسی بیان میں تو یہ اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ ابھی وقت کم ہے، اس لیے ہم اس کو بھی یہاں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال پوچھتے ہیں کہ جب کوئی دوسرے دھرم والا ہمیں زبردستی موب لنچنگ کے لیے کہے یا ان کے دھرم کی باتیں بولنے کا بولے، تو اس ٹائم پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موب لنچنگ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شرکیہ کلمہ بلواتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ مار ڈالیں گے، گولی مار دیں گے، یا چاقو ہے گلا کاٹ دیں گے، اس طرح کی جو ہے کہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ شرکیہ کلمہ، شرکیہ جملہ ہم سے بلواتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا حکم جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے شریعت کی اصطلاح میں جس کو اکراہ کہا جاتا ہے، اکراہ شرعی، یعنی مجبور کرنا، یعنی شریعت نے جس کو مجبور کرنا مانا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ ہم اور آپ جس کو مجبور کرنا کہتے ہیں وہ نہیں۔ ہم اور آپ تو کیسا کہ 2 دھمکی دی کہ 2 تھپڑ مانو گا تو اس کو بھی مجبور کرنا مان لیتے ہیں۔ جیسے طلاق کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں اور اس طرح جو ہے کہ بات کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، بھائی زبردستی بلوایا گیا۔ کیا کہتا ہے شوہر؟ مجھ سے زبردستی بلوایا گیا، میں نے خود سے نہیں بولا۔ میں نے کہا زبردستی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ زبردستی بلوانے کا کیا مطلب؟ بولے بہت مارنے پیٹنے کی مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر طلاق نہیں دو گے تو تمہیں پیٹیں گے، ماریں گے لات گھونسے سے یا ڈنڈے سے ماریں گے۔ یہ اکراہ شرعی نہیں ہے، یہ اکراہ شرعی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں
وہ جو اکراہ شرعی کا حکم ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ طلاق کا مسئلہ الگ ہے، طلاق میں تو کیسا ہوتا ہے کہ اکراہ شرعی بھی ہونا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اکراہ شرعی کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی آدمی ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ہمیں مار دے گا یا ہمارے کسی عضو کو ضائع کر دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، آنکھ پھوڑ ڈالے گا، زبان کاٹ ڈالے گا، ہمارے کسی عضو کو ضائع کر دے گا یا پاؤں کاٹ ڈالے گا، اور ہمیں یہ غالب گمان ہے یا صحیح اندیشہ ہے کہ جو دھمکی وہ دے رہا ہے اس دھمکی کو کر گزرنے پر وہ قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر لے گا، جو دھمکی وہ دے رہا ہے یعنی مار دے گا یا جو ہے کہ کوئی عضو کاٹ ڈالے گا، آنکھ پھوڑ دے گا، یہ ہمیں صحیح اندیشہ ہے یا جو ہے کہ صحیح گمان ہے، غالب گمان جس کو کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اکراہ شرعی کا تحقق ہو جاتا ہے، یعنی اکراہ شرعی پا لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ موب لنچنگ کے معاملے کے اندر ہم دیکھیں اس کو کہ موب لنچنگ میں اگر ایسی دھمکی دے رہے ہیں وہ لوگ دوسرے دھرم کے لوگ، اور یہ وہ شرکیہ کلمہ بلوا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں مثال کے طور پر بندوق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں بولا تو گولی مار دیں گے، یا یہ کہ نہیں بولا تو ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، نہیں بولا تو پیر کاٹ ڈالیں گے، آنکھ پھوڑ دیں گے، اور اس شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے، صحیح اندیشہ ہے، غالب گمان ہے کہ وہ ایسا کر گزریں گے، تو اس کو وہ کلمہ بولنے کی اجازت ہے، جبکہ دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں اپنی جان بچانے کے لیے یا عضو کو تلف ہونے سے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے صرف زبان سے وہ کلمہ نکالنے کی اجازت ہے، زبان پر وہ کلمہ جاری کرنے کی اجازت ہے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ دل میں اگر ایمان جو ہے وہ مذبذب ہو گیا تو پھر گیا، دل میں اگر دل ایمان پر مطمئن ہے، صرف زبان سے بولا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اجازت۔ اچھا، اب یہ سوال آیا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ اگر کسی نے نہیں بولا اور اس کو مار دیا گیا، وہ شرکیہ کلمہ نہیں بولا اور اس کو مار دیا گیا، تو اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا، اس کو شہید کا، کیونکہ اس نے عزیمت پر عمل کیا۔ شرکیہ کلمہ بولنا غلط تو ہے ہی ہے نا، شریعت نے اجازت دی جان بچانے کے لیے، لیکن اس نے اس رخصت پر عمل نہ کرتے ہوئے عزیمت پر عمل کیا، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا گیا، تو اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آگے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے اپنی بیوی اور بچوں کو کب مار سکتے ہیں اور کتنا مار سکتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے بچوں کے تعلق سے، بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعدیب کے لیے کبھی کبھی مارنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور شریعت نے اس کی بھی اجازت دی۔ جیسے آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی، بچوں کے تعلق سے پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ دیکھیے، یہ تربیت کا انداز ہے، اور یہ تربیت کا طریقہ اسلام نے ہمیں خود سکھایا۔ کیا مطلب ہوا کہ بچے کو مارنے کی اجازت ہے نماز پڑھانے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، ایسا نہیں کہ فالتو کے کاموں کے لیے۔ وہ بازار میں پان لینے کے لیے بھیجا، نہیں جا رہا تھا تو مار دیا 2-4، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پان لینے کے لیے بھیجا، نہیں جا رہا ہے تو 2 تھپڑ لگا دیے، اس کی اجازت نہیں۔ یہاں شرعی تربیت کی بات چل رہی ہے، دینی تربیت اور دینی تعدیب۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے 7 سال کی عمر میں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھایا جائے۔ مارنے کی اجازت، یہاں بچوں کو مارنے کی اجازت یہاں سے ثابت ہوئی۔ اب وہ کیسا مارنا ہوگا میں آگے اس کو بیان کروں گا۔ اور بیوی کو مارنے کی اجازت ہے کہ نہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جن کی جانب سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، نافرمانی کا خوف ہو، یعنی وہ عورتیں تمہاری نافرمانی کر رہی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حکم دیا کہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، سب سے پہلا اسٹیپ کہ انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیوی اگر کہا نہیں مان رہی ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہے، ضروری ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائے۔ ٹھیک ہے، پہلے سمجھانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھتی پھر بھی نافرمانی کیے جا رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دیا جائے۔ بستر الگ کرنے کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہی ہیں تو فرمایا کہ اب مارو، مارنے کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے، سمجھانے کے بعد سمجھ جائے، تو پھر اب اس پر کوئی راہ نہیں ہے، اس پر کوئی راہ نہ ڈھونڈو، یعنی اب مارنے کی اجازت نہیں،
کیونکہ مارنے کی اجازت نافرمانی کی وجہ سے تھی، اب تو اطاعت کرنے لگ گئی، اب فرما برداری کرنے لگ گئی، تو اب مارنے کی اجازت نہیں۔ تو یہاں نافرمانی، اور نافرمانی سے بھی مراد وہی شریعت نے جس کو نافرمانی کہا ہے وہ، ایسا نہیں دنیا داری کے اعتبار سے۔ شوہر نے پانی منگوایا، پانی لا کر نہیں دیا، کسی ضرورت کی وجہ سے کھانا بنانے میں مشغول تھی، پانی لا کر نہیں دیا، یا پانی لانے میں دیر ہو گئی تو ڈنڈا لے کر مارنا شروع کر دیا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مارنے کا جو ذکر آیا ہے، تو بچوں کو بھی جو مارنے کا ذکر آیا یا عورت کو بھی جو مارنے کا ذکر آیا، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر خوب جو ہے کہ اتنا زیادہ مارا جائے کہ زخم ہو جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ یہاں مارنے سے مراد کیا ہے؟ ضرب خفیف، ہلکی مار، ایک جو ہے کہ ایک ہاتھ سے مارنا، ایک مرتبہ ہاتھ سے مار دیا یا 2 مرتبہ ہاتھ سے مار دیا، اور چہرے وغیرہ نازک جگہوں پر بھی مارنے کی اجازت نہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ مارنے کی اجازت، یا مسواک جیسی کوئی چیز ہو، مسواک جیسی لکڑی ہو، اس سے 1-2 مرتبہ مارنے کی اجازت ہے، 1 مرتبہ میں 2 ضربوں تک کی اجازت ہے، دوسری مرتبہ پھر وہ ایسا کام کرے تو پھر دوسری مرتبہ یہ 2 ضربے لگانے کی اجازت ہوگی، 1 مرتبہ میں 2 ضربے لگانے کی اجازت ہے۔ یہ جو ہے کہ مارنا، اس کا مطلب یہ ہوا ایسا مارنا کہ خون نکل آئے، ایسا مارنا کہ ہڈی ٹوٹ جائے، یہ ظلم ہے، حرام و ناجائز و گناہ ہے۔ یہ تو اس میں بھی شریعت نے جس کو نافرمانی کہا، اس میں بھی ناجائز و گناہ۔ اور جو دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں، شوہر دنیا داری کے اعتبار سے اگر کچھ کام بولے اور نہیں کرے تو ماننے لگ جاتے، وہ تو ویسے بھی ظلم ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو جو شریعت نے جو بات کہی ہے، شریعت نے جس کو نافرمانی مانا ہے، اس نافرمانی میں یہ حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے جو سوال ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بار بار کہنے پر میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو کیا میں اسے طلاق دے سکتا ہوں؟ دیکھیں یہ والی نافرمانی جو ہے، اس کو شریعت نے واقعی، شریعت کی نظر میں بھی یہ نافرمانی کہ شوہر نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتی، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینے کی بھی اجازت ہے، بلکہ طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ ایسی بیوی کا کوئی مطلب نہیں جو شریعت کی نافرمانی کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے۔ عورت دیندار ہوگی نا تو وہ شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھے گی، اور بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گی، شوہر کے ماں باپ کے بھی حقوق کا خیال رکھے گی۔ اگر وہ دیندار ہوگی تو نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا برکت ہوگی؟ کیا وہ بچوں کی تربیت کرے گی؟ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کا خود سدھرا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ابھی باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، مان لیجئے باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، اور بیٹے سے اگر کہے کہ بیٹا جا نماز پڑھنے جا، بیٹا سنے گا؟ وہ زیادہ اگر اس زمانے کا بچہ ہوگا نا ایڈوانس، تو وہ کیا کہے گا؟ ابا آپ تو پڑھتے نہیں اور مجھے بولتے ہیں۔ آج کل کے بچے ایسے ہو گئے، یہ بھی تربیت کی کمی ہے، آپ نے اس انداز کی تربیت کی تو آپ کے سامنے بول رہا ہے وہ، ورنہ ماں باپ کا ادب و احترام کتنا ہے۔ شرک کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ عبادت اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، تو یہ سکھائیں گے تب تو پتہ چلے گا۔ خود کو نہیں معلوم، خود عمل نہیں کرتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، تو بچوں کی کیا تربیت کرے گا، اور پھر بچے بھی اس کا کیا ادب کریں گے۔ تو یہ شریعت کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک نارمل یعنی عام آدمی کو اسلام کے حساب سے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، بتانی چاہیے؟ بھائی جس طریقے سے ایک خاص آدمی کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی طریقے سے عام آدمی کو بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ خاص آدمی مطلب علماء ہے، مشائخ ہے، پیران اعظام ہیں، وہ جس طرح اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو عام لوگوں کو بھی اسی طرح زندگی گزارنی۔ لیکن اس کا سیدھا میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا دوں، کیا مطلب ہوا کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو شریعت کی نگاہ میں ناجائز و حرام اور گناہ ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جو جائز ہیں، حلال ہیں، مباح ہیں، اسلام نے، شریعت نے جس کی اجازت دی۔ اور آسان کرو تو ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ یہ سمپل جو ہے کہ یہ نسخہ ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے ایک سوال ہے کہ حضرت بہت ٹائم سے میری لائف میں تھوڑا چینج ہو چکا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ میری زندگی نیرس ہو گئی ہے، یعنی بے مزہ ہو گئی ہے، لطف نہیں رہ گیا۔
کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ باہر کھانے گھومنے کے لیے نہیں جاتا، زیادہ شادی میں نہیں جاتا، مجھے ہر وقت نماز چھوٹ جانے کی فکر رہتی ہے، تو کیا میں صحیح راہ پر ہوں یا غلط راہ پر ہوں؟ بھائی نماز کی فکر رہتی ہے تو اس سے اچھی فکر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے اگر آپ باہر گھومنے نہیں جا پا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دوست، آج کل کے دوست کیسے ہیں آپ جانتے ہیں۔ اور یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں نا، یہ سوال پوچھنے کا بھی مقصد یہ اپنے دوستوں کے لیے پوچھ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں پوچھ رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، اسی لیے تو اس راہ پر وہ آئے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اب اس کے دوست اس کو چڑھاتے ہیں، بے تو تو یار ہمارے ساتھ آتا نہیں ہے، ہم کھانے کے لیے جاتے تو نہیں آتا، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پکچر دیکھنے کے لیے جاتے تو نہیں آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے دوستوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، لات مار کے نکال دیں اور قطع تعلق کر لیں۔ جو ہمیں گناہوں پر ابھارے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ شیطان والا کام کر رہا ہے۔ جو یہ فرمایا گیا نا قرآن مجید میں، من الجنۃ والناس، کہ جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسان میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، تو انسانوں میں سے کون شیطان ہوتے ہیں؟ یہ لوگ جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے دوست حقیقت میں دوست ہے ہی نہیں، وہ دشمن ہے، اور ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا جو گناہوں کی طرف لے کر جائے۔ تو ایسے لوگوں کی دوستی سے دور بھاگنا چاہیے، اور ان لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے، اور ان لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو اچھے ہیں، نیک ہیں، نمازی، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ تو برے لوگوں سے دور رہنا ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی بھی اس میں جو ہے کہ 2-3 سوال رہ گئے ہیں اور وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے اگر گنجائش ہوگی، کیونکہ آئندہ جو ہمارا ارادہ ہے 2 تاریخ کو پروگرام ہوگا، 2 مارچ کو، تو اس میں ہم نے سوچا کیونکہ رمضان کا مہینہ قریب ہو جائے گا، 10 دن غالباً باقی ہوں گے، تو یہ ارادہ کیا ہے کہ اس میں روزے کے تعلق سے کچھ سوالات شامل کیے جائیں، خاص طور پر روزے کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بیان ہوگا ہی، تو روزہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی روزے کے مسائل ہم جان لیں، تاکہ جب روزہ رکھنے لگے تو ہمارے لیے آسانی ہو، یہ مسائل ہمیں کام آئیں۔ تو آپ کے پاس بھی روزے کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ ضرور یہاں پر بھیج دیں، لکھ کر جمع کروا دیں یا میسج کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم 2 تاریخ والے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔